السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم ویڈیو کرنے والے ہیں محمد سب کے لیے پارٹ 22۔ آئیے دیکھیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا 22واں حصہ یعنی پارٹ 22 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 21ویں حصے میں کیا سنا۔ ہم نے 21ویں حصے میں سنا کہ کس طرح مکہ والے اب بڑی بڑی سازشیں رچنے لگے تھے، یہاں تک کہ جان سے مارنے کے پلان کر کے اس کو عمل میں لانے یعنی پریکٹیکل طور پر انجام بھی دینے لگے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا تھا، اور اس دشمنی میں ابو لہب اور ابو جہل سب سے آگے تھے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا سرے عام پھاڑ دیا اور کس طرح آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے بددعا نکلوائی، اور آپ نے سنا کہ کس طرح ایک درندے کے ذریعے عتیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد کس طرح ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کچرا اور میلہ پھینکا کرتا تھا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کس طرح آپ کے راستوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین یعنی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود صرف اتنا فرماتے تھے کہ اے عبد المطلب کی اولاد، کیا پڑوسی ایسے ہوتے ہیں؟ چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ مکہ والے تو آپ کو تکلیف دینے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور پلان کرتے ہی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی اور مکہ والوں کی ہر چال کو ناکام اور فلاپ کیا۔ اس لیے اب مکہ والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اب ان کے ماننے والے یعنی جو کمزور، غلام، مفلس، غریب صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کا رخ کیا۔ اب مکہ والے آپ کے غلاموں اور صحابہ کو تکلیف دے کر اپنی دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کمزور مسلمانوں کو وہ ستائیں گے تاکہ وہ کم سے کم اس نئے دین کو چھوڑ کر پرانے راستے پر لوٹ آئے۔ مکہ والوں کے اس فیصلے کے بعد صحابہ کرام پر وہ بھیانک ظلم کیے گئے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائے اور پتھر بھی رو پڑے۔ مکہ والے ایمان والوں کو قید کرتے، انہیں بھوکا پیاسا رکھتے، پتھروں پر گرم گرم پتھروں پر لٹاتے، اور آگ کی طرح تپتے ہوئے گرم سلاخوں سے ان کے جسموں کو کچوکے لگاتے، پھر انہیں پانی میں ڈبوتے۔ لیکن صحابہ اکرام کے ایمان پر قربان جائیے، وہ نہایت مضبوط ایمان والے اور مضبوط دل کے لوگ تھے۔ وہ بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں سہ جاتے، سخت سے سخت ظلم برداشت کرتے، لیکن ایمان سے نہیں پھرتے۔ وہ اپنے خدا اور اپنے پیارے رسول کا جو عشق اور محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی، یہ ظلم انہیں نہیں نکال سکے۔ نہ وہ بے ایمانوں کے سامنے جھکے، نہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، بلکہ بہت مضبوطی کے ساتھ وہ اسلام پر اور دین پر قائم رہے اور طرح طرح کے ہیبت ناک ظلم سہتے رہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی والدہ یعنی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जो शुरू ही से ईमान ला चुके थे। उम्र दराज थे, दोनों मियां बीवी बूढ़े थे, लेकिन ये जालिम आपकी उम्र का भी ख्याल नहीं करते थे। बनी मखजूम कबीले के लोग उनके साथ ये करते कि उनके पूरे कपड़े उतार देते, और जब दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी और तेज हो जाती तो उन्हें आग की तरह तपते हुए काले पत्थरों पर लिटा देते। कभी उन्हें आग से जलाते, कभी उन्हें पानी में डुबोते। एक मर्तबा जब इस फैमिली के ऊपर जुल्म हो रहा था, हैबतनाक जुल्म हो रहा था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर से गुजर होता, और जब ये भयानक जुल्म आप देखते तो आप पुकार कर कहते कि ए यासिर की औलाद, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये तकलीफें सहते सहते एक दिन हजरत यासिर का इंतकाल हो गया। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मखजूम के महल्ले से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जालिम लोग हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि बहुत बूढ़ी थी, उनको लोहे के जिरे में यानी लोहे के कपड़े पहनाकर धूप की तपती हुई रेत पर उन्हें लिटा रखा है, और वो बूढ़ी सुमैया दर्द से बिलबिला रही है, और वो जालिम मक्का वाले उनके पास खड़े होकर कहकहा लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस बूढ़ी औरत के ईमान पर कि वो उस तकलीफ में भी अल्लाह को याद कर रही थी, सब्र कर रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हालत में उस बूढ़ी सुमैया को देखा और उनकी बेबसी देखी तो आपकी आंखें भर आई। आपने आवाज लगाकर कहा कि ए सुमैया, खुश हो जाओ और सब्र करो, मैं तुम्हारा ठिकाना जन्नत में देख रहा हूं। फिर एक दिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा सारी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद घर वापस लौट रही थी। अबू जहल निहायत गुस्से में था। उसने हजरत सुमैया से ईमान छोड़ने की जिद की, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने साफ इनकार कर दिया। अबू जहल गुस्से से पागल हो गया था, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई, बल्कि हजरत सुमैया ने जवाब दिया कि ए अबुल हकम, जान तो छोड़ी जा सकती है लेकिन ईमान नहीं छोड़ा जा सकता। अब अबू जहल का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसने हजरत सुमैया को गंदी गंदी गालियां बकनी शुरू की और नेजा तान कर डराने लगा और कहा कि सुमैया, आज अगर तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा तो इसी वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन हजरत सुमैया का ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। वो डटी रही और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगी। अब जब अबू जहल की हर कोशिश में वो नाकाम हो गया, अब उसे एहसास हो गया कि अब सुमैया इस्लाम को छोड़ नहीं सकती और न मैं उसे मजबूर कर सकता हूं, तो उस जालिम ने पूरी ताकत से उस बूढ़ी सुमैया के नाफ के नीचे इतनी जोर से नेजा मारा कि आप दर्द की शिद्दत से मछली की तरह तड़पने लगी और दर्द की शिद्दत की ताब न ला सकी और शहीद हो गई। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत इस्लाम की पहली दर्दनाक शहादत थी। एक जाबाज औरत का पहला खून था जिससे अल्लाह की जमीन रंगीन हो गई, लाल हो गई।
پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی اس ظالم نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ شوہر یاسر کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان کی اس دردناک قربانی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، آل یاسر یعنی یاسر کے خاندان کی جہنم سے حفاظت فرما۔ جن ایمان والوں کو مشرکوں نے آگ سے تکلیف دی ان میں ایک حضرت خباب بھی تھے۔ ان کی مالکن لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور حضرت خباب کے جسم کو داغتی۔ جب حضرت خباب نے یہ تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ خباب کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اچانک حضرت خباب کے مالکین کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور وہ درد اتنا خطرناک تھا کہ وہ تڑپتی تھی، بے چین ہو جاتی تھی۔ اس نے بہت سارا علاج کروایا، بہت سارے حکیم کو بتایا، تو ایک مشہور حکیم نے اس کو یہ علاج بتایا کہ لوہے کی سلاخیں گرم کرو اور اس سے اپنے سر کو داغا کرو، تمہارا سر اچھا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ کام حضرت خباب کے ہی ذمے آیا۔ حضرت خباب ویسے ہی سلاخیں گرم کرتے جیسے ان کی مالکن کرتی تھی، اور اپنے ہی مالکن کے سر میں ویسے ہی کچوکے لگاتے جیسے وہ لگاتی تھی، تب کہیں جا کر اس کو آرام آتا تھا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں تھے جنہیں سخت ترین تکلیفیں دی گئی، لیکن انہوں نے منہ نہیں پھیرا، اسلام سے منہ نہیں پھیرا، دین سے منہ نہیں پھیرا۔ حضرت بلال کا جو مالک تھا امیہ بن خلف پہلے انہیں بھوکا پیاسا رکھتا، پھر انہیں اسی حالت میں باہر دھوپ میں لے کر جاتا، اور دوپہر کی دھوپ جب پورے شباب پر ہوتی، پتھر آگ کے شعلے بنے ہوئے ہوتے، اس وقت ننگے بدن حضرت بلال کو سیدھا لٹاتا، پھر بڑا سا پتھر کہیں سے منگا کر ان کے سینے پر رکھتا، پھر حضرت بلال سے کہتا یا تو محمد کے نبی ہونے کا انکار کر دے اور لات عزا کی عبادت کر، ورنہ اسی طرح تجھے تکلیف دے دے کر مار ڈالوں گا۔ لیکن قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی کہ وہ ساری تکلیفیں سہتے، ساری سختیاں جھیلتے اور صرف اتنا کہتے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی بار عذاب دیا جاتا، ظلم کیا جاتا، وہ صرف یہی لفظ دہراتے تھے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ انہیں اس سے سکون ملتا تھا، انہیں اس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس کا مزہ آتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بھیانک تکلیفیں جھیلتے دیکھتے، یہ بھیانک عذاب جھیلتے دیکھتے، تو فرماتے کہ ہاں بلال، ہاں خدا کی قسم، وہ ایک ہے، وہی ایک ہے، وہی تمہیں ان ساری مصیبتوں سے ایک دن بچائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے مالک امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہنے لگے تمہیں اس غریب کو ستاتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا، خدا کا ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتا کہ تمہیں نے اس کو خراب کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو امیہ، میرے پاس ایک غلام ہے، وہ تمہارے ہی مذہب کا ہے، میں اس کو تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں بلال کو مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام یعنی جس کا نام فستاس رومی تھا، اس کو امیہ بن خلف کو دیا اور حضرت بلال کو وہاں سے لے کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے غلام خریدے جو کمزور قسم کے تھے، مفلس تھے، غریب تھے، اور جو طرح طرح کی مصیبتیں، سختیاں، عذاب جھیل رہے تھے۔ آپ انہیں خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے۔
یہاں تک کہ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو والد تھے، ابا تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور، غریب، مفلس قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، اس کے بجائے تم طاقتور، مضبوط، بہادر غلاموں کو آزاد کرو، کم سے کم وہ تمہارے کام تو آئیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ ابا جان، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا ذاتی کوئی اس میں مفاد یا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہیں، شاید حضرت بلال کا یا دوسرے غلاموں کا کوئی احسان حضرت ابوبکر پہ ہوگا، اسی لیے وہ خرید کر ان کو آزاد کر رہے ہو یا ان کا احسان چکا رہے ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بات صاف کر دی کہ یہ کام حضرت ابوبکر صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، حضرت بلال کا یا دوسرے غلاموں کا کوئی ان پر احسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اور بہت سارے بھائی اور بہنوں نے کمنٹ باکس میں لکھا ہے کہ یہ وحی کیا ہے۔ بار بار جو آپ وحی کا تذکرہ کرتے ہیں یا جو وحی شبد آتا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے آتی تھی، یعنی خدا کا پیغام جو آتا تھا اس کی شکل کیا ہوتی تھی، وہ کیسے آتا تھا، ایسے آسمان سے کوئی کاغذ اڑ کے آتا تھا یا کیا اس کی شکل ہوتی تھی یا کوئی صحیفہ نازل ہوتا تھا، اس کو تھوڑا سا سیدھی سادی زبان میں ہم کو سمجھائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو آج وحی کا جو سیدھے سادے لفظوں میں آپ کو میں شارٹ کٹ میں بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیے وحی کا جو ترجمہ ہے، یعنی اس کا جو مطلب ہے لفظی، وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی بات کی خبر دینا، یعنی سیدھی زبان میں خدا کا پیغام، خدا کا میسج نبیوں تک پہنچانا، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور خدا کا پیغام حضور تک پہنچانے کے الگ الگ طریقے تھے، الگ الگ شکلیں، الگ الگ صورتیں تھی، کبھی ایسے تو کبھی ویسے۔ سب سے پہلے سچے خواب کے ذریعے آپ کو وحی آئی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز، یعنی وحی کی شروعات جس چیز سے ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ آپ جو بھی خواب رات کو دیکھتے تو اس کی تعبیر دن کے اجالے میں آپ کے سامنے آ جاتی تھی، اور اسی خواب کا تذکرہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو کیا تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کو خواب آیا کرتے تھے اور ساری دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ نمبر 2، یعنی دوسری شکل، آپ کے پاس فرشتہ آدمی کی شکل میں آ جاتا تھا، اور جو بھی پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، جو بھی میسج دینا ہوتا تھا، وہ آپ کو دے دیا کرتا تھا اور آپ اس کو یاد فرما لیا کرتے تھے۔ اور یہ صورت صحابہ اکرام نے بھی کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ نمبر 3، فرشتہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، یا پھر صرف آواز آ جایا کرتی تھی، بولنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ نمبر 4، آپ کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی شکل میں آتی تھی، یعنی گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور یہ سب سے سخت شکل ہوتی تھی۔ یعنی اس صورت میں جب فرشتہ آپ کو ملتا تھا یا وحی آتی تھی تو چاہے سخت سردی کا موسم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ اگر آپ اونٹنی پر بھی ہوتے تھے تو اتنا وزن ہو جاتا تھا کہ اونٹنی بھی نیچے زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اسی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی شکل میں ہی وحی آئی اور آپ کا سر مبارک اپنے منہ بولے بیٹے کے ران پر یعنی مانڈی پر تھا، تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری مانڈی کو کچل دیا، اتنا پریشر، اتنا وزن تھا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتے، اس کی اصلی صورت میں دیکھتے،
اور اسی حالت میں وہی نازل ہوتی, وہی آتی. لیکن یہ شکل آپ کے ساتھ صرف 2 مرتبہ پیش آئی, جس کا ذکر قرآن پاک کے ایک سورت سورہ النجم میں ہے. نمبر 6, دوسرے جو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی, اس وقت بھی آپ پر وہی نازل ہوئی جب آپ آسمانوں پر تھے. نمبر 7, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی فرشتے کے ذریعے, بغیر کسی واسطے سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی, یعنی بات چیت کی, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. لیکن وہی کی یہ صورت, یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جو بات چیت کیا کرتے تھے, اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات چیت ہوئی اس کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے. اور بعض علماء نے ایک شکل کا اور اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حجاب اور بغیر کسی پردے کے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی, گفتگو کی. لیکن اس صورت میں پہلے سے علماء میں اختلاف ہے. بہرحال یہ ساری شکلیں تھی, یہ ساری صورتیں تھی, اسی کو وحی کہتے ہیں, اور اس طرح وحی آتی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ وحی کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ وحی کا ترجمہ کیا ہے, مطلب کیا ہے, اور وحی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور نبیوں کے پاس آتی تھی. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو تفصیل سے اور سیدھی سادی زبان میں آپ کو سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج ہم یہی پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے. آنے والے 23ویں حصے میں یعنی پارٹ 23 میں ہم آپ کو آگے کے واقعات کہ اور کیسے بڑے بڑے صحابہ کرام, چاہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, وہ کس طرح انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا, اور ان کی راہوں میں کیا کیا تکلیفیں آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعائیں کی, اور اسلام کا دائرہ کیسے بڑھتا چلا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس دین کی محنت کے لیے کس طرح تکلیفیں اٹھائی, اور صحابہ نے کس طرح تکلیفیں اٹھائی, اور بڑی محنت مشقت کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم آئندہ 23ویں پارٹ میں پارٹ 23 میں بتائیں گے. تب تک آپ میرے لیے, پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابھی وہ لوگ بولتے نا کہ محمد نبی پہ کوشش کرے تھے ان کو نقصان پہنچانے کی, فیل ہو گئے تو ان کے فالوورز کے پیچھے گئے جنہوں نے دین اپنایا ہے, ان کو پریشان کر رہے, ان کو ٹارچر کر رہے. اتنا برا لگ رہا تھا نا میرے کو جب یہ سب سن کے کہ وہ بوڑھی ماں, مطلب پہلے تو چلے گئے یاسر جی, پھر اس کے بعد بوڑھی ماں جو تھی وہ تو بھائی تو نا ایکچولی واقعہ سن کے نا, وہ جب اگر سب پکچرائزیشن آتا نا دماغ میں کہ وہ لوہے کے کپڑے پہنا کے اگر دھوپ میں رکھا ہے, ہم نے مکہ کے بلاگس بھی بہت سارے دیکھے, تو وہاں پہ بھی بہت لوگ بولتے کہ بہت گرم ہے, اور یہ ٹائم پہ جب یہ سب چیزیں ہوا تھا تو وہ ٹائم پہ تو اتنا کچھ تھا بھی نہیں, تو اور کتنا گرم ہوگا. ہاں, لوہے کے کپڑا پتھر پہ, گرم پتھر پہ لٹایا جاتا تھا, اتنا کتنے وہ شہید کر دیا انہوں نے. تو نا وہ سوچ کے بھی نا ایسا میرا تو دماغ ہی تھوڑا ایسا فریز ہو گیا کہ ایسے اتنا کیوں کرنا ہے, مطلب اتنا کیسے. بٹ چلو کوئی اچھے بندے ہیں, اور ابھی وہی کا ڈیفینیشن سمجھایا تو وہ بھی تھا اچھا. وہ بھی اچھا لگا, غلاموں کی ادلا بدلی, کہ ایٹ لیسٹ ان کو بھلے آزاد کر دیتے تھے. اوکے, آگے اور ویڈیوز دیکھیں گا, اس تک ہماری ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, کلک آن دا بیل آئیکن.